السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز صحافت سے شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جو ضرورت ہے وہ انسانیت کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے وہ بہت زبردست کام کر سکتے ہیں. اسی چیز کو سوچ کو رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے عالمگیر ویلفیئر عالمگیر جو ہے ٹرسٹ جوائن کی تھی. اور ان سے جو ہے اس ٹرسٹ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ گزشتہ آلموسٹ 30 سال سے وہ اس کا حصہ ہیں اور ابھی ایز اے جوائنٹ سیکرٹری بھی کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ جب بات کری انسانیت کی تو آپ یقین مانیں، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی اپنی ذات کو آپ فراموش کر کے دوسروں کے لیے کام کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی آرگنائزیشن کی، تو ان کا ایجنڈے میں 3 چیزیں بڑی پرومیننٹ ہیں، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور بچیوں کی شادی کرنا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے جوائنٹ سیکرٹری شکیل دہلوی صاحب. ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ بہت شکریہ آپ کا، پی ٹی وی کا، کراچی اسٹوڈیو کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے موقع دیتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی سرگرمیوں کو لوگوں کے سامنے اور آپ کے توسط سے پیش کرتے رہیں. بہت شکریہ. نہیں سر، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ سے آپ کا جو کام ہے آپ کی آرگنائزیشن کا، آپ کا ایز اے جوائنٹ سیکرٹری، اور آپ نے جب اس ویلفیئر کے ساتھ آپ نے جب جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ جب جوائن کیا تھا، ایک آپ رکن تھے، ایک جذبہ تھا، اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت دی آپ کی کام کی وجہ سے، آپ کی خدمات کی وجہ سے. اگر ہم آپ کے کام کی بات کرتے تو سر ابھی جو ہے موجودہ صورتحال پاکستان کی دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا پاکستان پریشان ہے. جو سیلاب ابھی پورے جہاں پہ کے پی کے میں آیا، بلوچستان سے، کوئی ایسی میرے خیال سے کوئی صوبہ ہی نہیں ہے جس سے افیکٹ ہوا، اور اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو سر اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. بہت شکریہ مونا آپ کا. اس وقت تاریخ کا بدترین ملک میں سیلاب، طوفان، بارشیں یہ سب کو آئی ہیں، جس کی وجہ سے پورا ملک کے اندر تباہیاں پھیل چکی ہیں. ہزاروں انسان کا جانیں ضائع ہو چکی ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. اور اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی جا سکتی کہ اس وقت کیا ہے. اچھا، ڈیٹیل اس وقت مارکیٹ میں بھی نہیں ہے، نہ این ڈی اے میں، نہ کوئی بھی بتا سکتی ہے، کیونکہ ابھی پروسیس، ابھی نقصان چل رہا ہے. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ سمیت دیگر این جی اوز جو ہیں وہ اپنے اپنے تئیں بہت کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے سندھ اور بلوچستان، بلکہ پورے ہم ابھی جو کل پرسوں ایک حادثہ ہوا ہے کے پی کے میں، وہاں پر بھی ہماری ٹیم ہم نے اسلام آباد سے بھیجا ہے کہ وہاں جو 5 لوگ جو ڈوب رہے تھے، ڈوبنے سے بچاتے ہوئے 1 بچ گیا، 4 ڈوب گئے. وہاں پر بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے. دردناک منظر تھا میرے خیال سے کہ آپ یقین مانیں، یہاں پہ مجھے اب کہنا پڑے گا کہ وہ 3 گھنٹے وہ کھڑے رہے، لوگ عوامی جو مقامی لوگ تھے وہ موجود تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، اور جو خیر جو کسی نے کوشش کی ہوگی، لیکن وہاں پہ پراپر ان کو امداد نہ ملنے کی وجہ سے ان کی کیجولٹیز ہوئی اور وہ بچ نہیں سکے، اور وہ نوجوان وہ تھے. جی بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ میں تنقید کے بجائے تعمیری بات کروں گا. جس کو جو کام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، وہ بہتر سمجھتا ہے. لیکن تعمیری کام یہ ہے کہ اب جو کچھ صورتحال ہے اس پر کام کیا جائے، ان لوگوں کی اشک سوئی کی جائے، ان لوگوں کے آنسو پوچھے جائیں، ان کے درد کا مداوع کیا جائے. جو بھوکے ہیں، ہفتوں سے بھوکے ہیں، بے گھر ہیں، ان کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ اس وقت سندھ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر راشن اور پکے پکائے کھانے پر کام کر رہا ہے. یہ ہم ذاتی طور پر بعض این جی اوز کے ساتھ، بعض ہمارے سوشل ورکر ان کے ساتھ مل کے، اور ہم گورنمنٹ ایجنسیز کے تھرو مل کے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آرمی، رینجرز، ان کے تھرو بھی مل کے ہم کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم بلوچستان میں بھی کام کر رہے ہیں رینجرز کے تھرو مل کے، تاکہ وہاں پر بھی اصل میں ہمارے ان اداروں کے پاس ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، وہ طاقت جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ان کے تھرو یہ لوگ بہتر کام کرا سکتے ہیں. فرض کیجئے اگر ہم 100 راشن بانٹنے کے لیے جائیں گے تو شاید ہم وہ کام نہ کر سکیں جو یہ جو فوجی ادارے ہیں، قومی ادارے ہیں، یہ ان کو بہتر طریقے سے ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو ہم تقریباً اس وقت 2-3 کروڑ روپے کے اندر ہم سندھ میں اور بلوچستان میں کام کر چکے ہیں، اور یہ کنٹینیو کام جاری ہے. ابھی کل پرسوں سے ہم نے کے پی کے میں بھی کام شروع کر دیا ہے، تاکہ وہاں پر یہ جو حادثہ ہوا ہے اس پہ کام ہو سکے. فی الحال ہم جو کام کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے اندر، بلوچستان کے اندر
اور سندھ کے اندر ان لوگوں کے جن کے نقصانات ہوئے ہیں، جن کے مال مویشی کا نقصان ہوا ہے، ان کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مال مویشی فراہم کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی باڑی کریں اور اپنے چراگاہیں بنائیں اور اس پہ کام کر سکیں. یہ اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ میرے ذہن میں تھا، بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں سیلاب آیا ہے، کمیونیکیشن کا سسٹم چاہے وہ جانا ہو، کسی جگہ پہ پہنچنا ہو، چاہے وہ فون کے ذریعے، تو وہ آپ کا ایک کمیونیکیشن سسٹم ہی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. تو وہاں پر کس طرح سے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ پہنچنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے اور پھر وہاں پہ پھر الگ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر امداد دی جائے. تو اس کے لیے آپ کا کوئی ایسا کوئی فارمولا یا کوئی چیز ہے جس طرح سے آپ نے کہا دیگر اداروں سے آپ لوگ جو ہیں رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے تو میں نے ابھی آپ سے رابطہ بتایا کہ ہمارے پاس جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ ہم ان سے رابطے میں، یہ ہم سے رابطے ہیں. دوسرے ہم عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ایک خاص گراؤنڈ روٹ لیول پر ایک کام کرتی ہے. ہم مساجد اور مدارس کے لوگوں کا کام کرتے ہیں، ان کی مینٹیننس وغیرہ. تو ہمارے مختلف ملک کے مختلف شہروں میں ہمارے جو ٹیمیں وہاں موجود ہیں، ہمارے ملازم نہیں ہیں، ہمارے ورکر نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم ان کے ساتھ ریلیشن کر رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے موقع پر ہمارا کام کرتے ہیں کہ بھی فرض کیجیے خضدار کے اندر کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں انہوں نے کہا جی یہاں پر 100 گھر تھے، 100 گھر تباہ ہو گئے، آپ اس کو کام اس پہ ان کو یہ چیز چاہیے. تو ہم ان کے بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے ٹرک بھر کے راشن لے کے جائیں، وہ مہنگا پڑ جائے گا. ہم مقامی طور پر چیز خریدتے ہیں تاکہ وہاں کی معیشت چلے اور وہاں کے لوگوں کو نزدیک ترین کام ہو جائے. جو ہم 1 لاکھ روپے ٹرانسپورٹیشن میں خرچ کریں گے، اس ٹرانسپورٹ 1 لاکھ کا ہی پتہ چلا تھا بلوچستان پہ ٹرک پہنچانے کا. تو ہم وہاں پر مقامی طور پر چیز وہاں پر ہی مل جائے گی، آٹا وہاں پر ہی مل جائے گا، چینی وہاں پر ہی مل جائے گی. بجائے اس کے کہ یہاں سے آپ لاد کے لے کے جائیں، جو ٹرانسپورٹر سے خرچ کریں، جو راستے کی جو تکالیف ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن، جو سڑکوں کو خراب ہونا ہے، تو وہیں مقامی طور پر وہیں سے خرید کے ان پیسوں کا بھی ان لوگوں کو فیڈ. یعنی کوارڈینیشن سسٹم آپ کا اتنا اچھا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہاں پہ مدد پہنچ سکتی ہے. سر اگر ہم آپ کی ٹرسٹ کی بات کریں تو یہ تو ابھی جس طرح سے ایک سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی نکالے اور ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی جس طرح سے آپ جیسے لوگ مدد کر رہے ہیں کرتے رہیں. ویسے بھی ہم آپ کی خدمات کو دیکھتے ہیں تو آپ دیگر شعبوں میں جس طرح سے میں نے بات کی، ہیلتھ کی بات کی، ایجوکیشن کی بات کی، پھر یہاں پہ بڑا ایک اور بات بچیوں کی شادی کی بات کی. کیونکہ اگر میں دیکھوں تو پہلے اچھی تعلیم، پھر ہیلتھ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، پھر بچیوں کی ایک ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچی ہے تو حد سے پہلے بچی کا یہ جو فرض ادا کر لیا جائے. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اصل میں اسی لیے ہم نے 3 شعبوں کو پرائم رکھا ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ہیلتھ تو اس لیے کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہو سکتی. بیمار ہوگا تو آئے گا، وہ اسپتال جائے گا، دوا لے گا، کھائے گا. ایجوکیشن کے اندر بہت ساری باریکیاں ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی یعنی اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیم کو وہ نہیں کر سکتا، بلیک میل نہیں کر سکتا، اس سے مستفید خود بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی مستفید ہے. اس کو تعلیم حاصل کرنے کے دوران جو لوازمات، جو ضروریات، جو فیسیں، جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس میں ضرور گڑبڑ ہوتی ہے. اس کو بحیثیت ایک انسان کے ہم لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آخری ہمارا ایک سوشل بڑا شعبہ ہے جو ہمارے معاشرے کا بڑا کام کی خاص چیز ہے، وہ ہے بچیوں کی شادی. آپ یقین کریں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بچیوں کی بے انتہا تعداد ہے جو شادی کی عمر کو گزر چکے ہیں، لیکن ایک معاشرے کا حصہ ہمارا بھی یہی ہے، جہیز. ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بات کو سمجھیے کہ جب بچی اپنے گھر جاتی ہے تو اس کو چولہا، پتیلی، چمچہ، یہ ضروریات کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم اس کو جہیز نہیں کہتے، ہم اس کو ضروریات زندگی کا سامان کہتے ہیں. وہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہم اس کو 3 چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں: ضروریات زندگی کا سامان، سلائی مشین ہے، واشنگ مشین ہے، برتن ہے، کچھ اس ٹائپ کی چیزیں، اور ایک فرنیچر، بیڈ، الماری، یہ ہوتے ہیں. تیسری چیز ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک ضروری ہے کہ آپ جب شادی کی تقریب میں کسی کو بلاتے ہیں تو کھانا ہوتا ہے، وہ بھی ہم کھانا بھی پکا کے دیتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک اور خاص بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو تقریب میں بلاتے ہیں تو یقیناً وہ کوئی لفافہ دیتا ہے، تو اس سے کوئی مالی مدد بھی ہو جاتی ہے اس گھر کی. تو ہم تقریباً 300-400 آدمیوں کو کھانا پکا کے دیتے ہیں، فرنیچر دیتے ہیں یا جہیز کرتے ہیں. سر چلیں، آپ اپنے ذکر ہم اس پہ بات ہی کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں کہ اب تک کتنی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی، کتنا اس پہ، کیوں ویسے تو اتنا. میں آپ کو گزشتہ مہینے کی ترتیب بتا سکتا ہوں. اس سے پہلے تقریباً ہم 2000 کے قریب
1500 سے لے کے 2000 تک کے بچوں کی Very nice, ماہانہ ماشاءاللہ. شادی کرتے ہیں. سر یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں آپ سے وہی ڈسکس بھی کر رہی تھی کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری این جی اوز کام کر رہی ہیں, سب لوگ ہی مل کے کام کرتے ہیں, وہاں سے جتنی لوگوں کی ضرورت پوری کی جاتی ہے اتنے ہی لینے والے, اتنے ہی مانگنے والے, اتنی ہی ہیلپ جن کو چاہیے ہوتی, وہی نمبرز بھی بڑھتا جا رہا ہے, انکریز ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میرا یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, لیکن سب کی یہ بھی سب ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے, یہ نہیں اچھا ہوتا کہ ہم ان کو کوئی ایسے اسکل دیں, اتنی کوئی چیز سکھا دیں کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, خود کمائیں, خود کھائیں بھی اور دوسروں کو بھی کھلائیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, اور عالمگیر ہاسپٹل اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے. ہم نے ایک عالمگیر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے جہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں تو موجود ہیں, زیبز فلانا ڈھماکہ موجود ہیں جہاں پر ماسٹرز کر کے نکلتے ہیں لوگ, لیکن ان بچوں کے لیے جو پرائمری پڑھے ہوئے ہیں, جو مڈل پڑھے ہوئے ہیں, جو میٹرک پڑھے ہوئے ہیں, وہ کچھ نہیں. ہم نے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے اس کورس, الیکٹرانک کا کورس ہے اور آئی ٹی کے کورس ہیں, وہ ہم نے نکالے ہیں کہ 3 مہینے میں اگر کسی کو ایک آئی ٹی کا کورس بنا کے سکھا دیا جائے, جو آج وہ 5000 روپے کا آدمی ہے وہ 20000 روپے کا آدمی بن جائے گا. اس طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ وہ بچے جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں, بجلی کا کام سیکھ لیں, پلمبرنگ کا کام سیکھ لیں, اور بہت سارے الیکٹریشین کا کام سیکھ لیں, تاکہ یہ سیکھ کے, اب آپ دیکھ لیجئے جو اس وقت ایک الیکٹریشین جو ہے, جو آپ اپنے گھر میں بلائیں گی, وہ پلگ اور بجلی کا تار لگائے گا, وہ کہے گا 500 روپے دے دو. تو اگر یہ کام اس کو آتا ہوگا تو وہ پیسے کما لے گا. اور سر بڑے زیادہ مانگتے ہیں. جی بالکل, میں نے کثر نفسی سے کام لیا ہے, کیونکہ یہاں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے لوگوں کو ہم فعال کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, اس کی میں اس لیے کہوں گی کہ لوگ اپنا حق لینا جان گئے, لوگ اپنی قدر کرنا جان گئے. یہ اچھی بات ہے, اگر کوئی اپنی کوئی سروسز دے رہا ہے تو اچھی بات ہے, کمائے, کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے گفتگو میں 2-3 بار ذکر کیا اس بات کا کہ ان لوگ جو نیڈی لوگ ہیں ان کے درمیان میں ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو نان ڈیزرونگ ہوتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے, اور گزشتہ 10 سالوں کے اندر اس میں اضافہ ہی ہوا ہے. ایسے لوگ جو ڈیزرونگ نہیں ہیں, یا ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یا ان کو راشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ چیز مل رہی ہوتی ہے تو ایک ہاتھ سے کیا 2 ہاتھوں سے کہتے ہیں لاؤ اس میں بھی دے دو, اس میں بھی دے دو. تو اس چیز کو اس معاشرے کو خود دیکھنا پڑے گا, کیا ہم اس چیز کے ڈیزرو ہیں, کیا ہمیں ضرورت ہے. اب اس طریقے سے ان جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے, ان کا حق سلب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک کمپین ایسی چلانی چاہیے کہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اس میں ہمارے علماء جو ہیں وہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کیا چیز جائز ہے, کیا چیز ناجائز ہے. زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ ضرورت مند ہیں بالکل لیں, آپ کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام اس طریقے سے بنایا ہے کہ امیر سے لے کے غریب کو دو اور اس کا گھر چلاؤ. اسی طریقے سے قرآن شریف میں ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. کون سے بھوکوں کو کھانا کھلائیں؟ جو پیٹ بھرا ہے, جس کی جیب میں پیسے ہیں, یا واقعی جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اس بھوکے کے نام پر سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں. جو 50,000 روپے کمانے والا بھی ہے وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, جو 20 روپے کمانے والا ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اس میں ہمیں خود احتسابی کا عمل کرنا پڑے گا. مجھے خود اس آدمی کو خود سوچنا پڑے گا کہ میں جو کچھ یہ کام کر رہا ہوں یہ درست کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یہاں پہ سر میں آپ کی صحافت کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. ایک آپ نے صحافت تب کی ماشاءاللہ سے جب جو ہے ہمارے بہترین صحافی جو ہیں وہ واقعی میں صحیح معنوں میں صحافت کیا کرتے تھے, جو اخبارات سے آپ کا تعلق رہا ہے, اور پھر آپ جو ہے اس فیلڈ سے آپ نے پھر اپنے اس شعبے میں آئے کہ مجھے خدمت کرنی ہے, لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ماشاءاللہ سے ایکٹیولی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح سے آپ کا دھیان ادھر سے پھر اس طرف کیسے جانا ہوا؟ اصل میں جس وقت میں اس صحافت کے شعبے میں کام کر رہا تھا اس وقت بھی میری نیت یہ تھی کہ اصل مسائل جو ہیں وہ اجاگر کیے جائیں, لوگوں کی شکایات جو پریشانیاں ہیں ان کو سامنے لایا جائے. ایک ہوتا ہے لفافہ کلچر عزم, وہ بھی چلتا تھا, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اچھا, ہمیشہ سے چل رہا ہے, ہمیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے. تو اس وقت بھی میں اپنے آپ کو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں نے کوشش یہ کی کہ انصاف کے ساتھ, فرض کیجئے آپ کا اگر کوئی موقف ہے اور آپ کا مخالف کا موقف ہے, کہ دونوں کو موقف سامنے رکھے جائیں. فیصلہ کرنا ریڈر کا کام ہے, میرا کام نہیں کہ میں کسی کو کہوں یہ ایماندار ہے یہ بے ایمان ہے.
تو میں نے صحافت جتنے عرصے بھی کی اس چیز کو ملحوظ رکھا کہ ان ذمہ داریوں کو, انصاف کو قائم رکھا جائے اور بیلنس رکھ کے کام کیا جائے. صحافت میں اس طرح چلتا رہا, اور بہت ساری میرے پاس جو سروسز تھیں, جو میرے پاس جس کو بیٹ کہتے ہیں, وہ میرے پاس KMC, KDA, ٹیلی فون, KSC, یہ ساری رہے ہیں جو پبلک سیکٹر سے ریلیٹڈ تھے, جن میں ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے, اس میں نے کام کیا ہے. اچھا سر, ہمیشہ اپنے یہ والا سوال ہر اپنے ریئل پاکستانی سے کرتے ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کا جو کام ہے اور جو آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, تو کیونکہ آپ کا کام ہی نہ صرف پاکستان سے باہر بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے, کیونکہ آپ اوبویسلی بات ہے آپ کے کام کے سلسلے میں آپ کی ٹریولنگ بھی رہتی ہوگی, ملنا ملانا, اور جہاں آپ جاتے ہیں وہ اپنی NGO کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو لوگ ملتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم اوورسیز پاکستانی کہیں پر بھی ہوں, جب انسانیت کی بات آتی ہے ہر کوئی دل کھول کے دیتا ہے, اور اسی طرح سے وہ انکریج بھی کرتے ہیں, سراہتے بھی ہیں. تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو کس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے جو آپ کام کریں, خدمات ہے آپ کی, اور ایک اچھا پاکستان کا جو امیج آتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اب سے کوئی 25-26 سال پہلے PTV سے پروگرام آتا تھا, آفتاب عظیم صاحب کرتے تھے الفلاح پروگرام. اس وقت پہلی مرتبہ میں PTV کے پروگرام میں آیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ آج تک اس حوالے سے مجھے پورے پاکستان سے کال آتی ہے. 20 سال پہلے ہم نے آپ کو TV پہ دیکھا تھا اور آپ نے کہا تھا ہم علاج کا کام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ریکارڈ پہ رہتی ہیں. آپ کے کردار جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے, اور لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ نے کس وقت کیا کہا تھا. میڈیا بڑا ظالم ہے, یہ آپ کو 50 سال پہلے جو کچھ آپ نے کہا ہوتا ہے وہ آپ کو لا کے دکھا دیتا ہے. 50 سال پہلے آپ نے یہ کہا تھا, یا 5 سال پہلے آپ نے یہ کہا تھا. تو یہ بڑا ریکارڈڈ ہے, اور جو دنیا ترقی کر رہی ہے ہم سب کچھ ریکارڈ پہ ہے ہمارے. ہم نے آج کیا کہا تھا, کل کیا تھا, آج ہم مکر گئے, آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں, اس پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. سر ویسے آپ نے میڈیا والی بات اچھی کی, کیونکہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کا بھی رول, ہر طرح سے تنقید بھی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے میڈیا ہی ہے جو ہر طرح سے سپورٹ بھی کرتا ہے. تو اگر میڈیا کی بات چھیڑ بھی دی ہے, کیونکہ آپ کے صحافت سے بھی تعلق ہے اور رہا بھی ہے, کالم بھی جس طرح سے آپ لکھتے ہیں, تو ابھی میڈیا کے رول کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب جس طرح سے ابھی ہم فلڈس کو دیکھ لیں, جس طرح سے سیلاب کی جس طرح سے کوریج کریں, ہمارے رپورٹر جا رہے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ کوشش ہے کہ لوگوں تک وہ پہنچائیں, کیونکہ وہ میسج جا رہا ہے, سوشل میڈیا جس طرح سے کام کر رہا ہے, تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اب ہر کوئی تو نہیں وہاں پہ جا سکتا. تو لوگ جو ہیں, لوگوں کو وہ درد ہے اس چیز کا, اور وہ پھر اسی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل الحمدللہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ ایکچوئل جو صورتحال ہے اس کو لوگوں کو بتا رہا ہے, لیکن اس سلسلے میں جو خدمات لوگ فراہم کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے رکھا ہوا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں, تکالیف بھی بیان کیے جائیں تاکہ ان کی داد رسی ہو, لیکن جو کام ہو رہا ہے, جو مدد ہو رہی ہے, اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا جائے تاکہ اپریشیشن ہو اور بیلنس رہے کام. سر اسی میں بڑی اچھی بات ہم نے جو دیکھی, جب لوگ جب مشکل میں تھے, یہاں پہ ایسے نوجوانوں نے اپنی جانیں دی لوگوں کو بچانے کے لیے. ایک جو بلوچستان میں ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان تھا جس نے بچے کی جان بچاتے ہوئے وہاں جان دی. پھر ایک اور میں دیکھ رہی تھی KPK میں, اس طرح سے سر اپنی جان دے دینا, یہ بھی بڑی بات ہے. تو میں نے کہا یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے آج بھی اپنے پاکستانیوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دینا. سر ویسے ان ہیروز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی ہم دیگر واقعات میں؟ یہ ناقابل تسخیر لوگ ہیں, اور ان کو سنہری الفاظوں سے یاد کیا جائے اور لکھا جائے. ایسے لوگ جو ہیں بہت کم ملتے ہیں جنہوں نے کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہو, اور ایسی مثالیں آپ کو بہت ساری ملتی رہیں گی جس میں یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں, اور لوگ واقعی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے دیکھا سیلاب میں بھی, اب کل پرسوں کی جو بات آپ کر رہی ہیں, لوگوں نے رسے پھینکے, یہ کیا وہ کیا, جان بچانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. جان بہرحال جان ہے, انسان جان بوجھ کے کوئی اپنی جان نہیں دے سکتا, لیکن جب جذبہ ہو آپ کے اندر, خدمت کا جذبہ ہو, اللہ کو سامنے رکھیں, اللہ کی یاد کو سامنے رکھیں, تو سارے کام آپ کر رہے ہیں. نہیں سر, یہ جو آپ نے بات کی بڑی پیاری بات کی ہے. بالکل یہ تو زندگی ہے, بس یہی ہے اصل زندگی, تو ہم نے آگے دیکھنی ہے. سر یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی. آبویس سی بات ہے, جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی مدد کی, تو لوگ ایسے لوگ ہیں جو فائنینشلی طور پہ ہیلپ بھی کرتے ہیں, فنڈز بھی دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز میں, اس ساتھ میں
اس خدمت خلق میں کہاں سے آپ کو زیادہ لوگ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں؟ ویسے تو پورے پاکستانی میں ہم نے جذبہ دیکھا، کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی بھی پرابلم آ جائے دل کھول کے لوگ امداد کرتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز دیکھی کہ کہاں پہ اوور آل پاکستان کے کن شہروں سے آپ لوگوں کو بڑی سپورٹ بھی ملتی ہے اور آپ جو ہے وہاں پہ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور کچھ کبھی کبھار سر ایسا بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ پہنچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اگر جو آپ تک پہنچنا چاہتے ہوں گے تو وہ پھر کس طرح سے چیزوں میں ہوتے ہیں؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک تو بیسیکلی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ایک قدرتی جذبہ ہے، وہ سوشل کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں، خصوصاً پاکستان اور پاکستانی جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم ویلفیئر کا کام کریں۔ میں اس سلسلے میں کراچی کو سلام کروں گا کہ کراچی کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ملک کے اندر یا میں کہہ رہا ہوں دیگر ممالک میں بھی، تو کراچی سب سے آگے ہوتا ہے، اور ہمارا صنعت کار، تاجر، ڈونر، حتیٰ کہ طالب علم جو ان کو پیسے ملتے ہیں وہ بچا کے ہمیں لا کے دیتے ہیں۔ کیا بات اس طریقے سے کام سر، لیکن آپ یہاں پہ کراچی کا ذکر کیا، لیکن کراچی کی حالت دیکھ لیں، لیکن کراچی ایسا شہر ہے جو سب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کراچی کو بھی ترقی دے، پورے پاکستان کو ترقی حفظ و دے۔ امان میں رکھے۔ اچھا سر، ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ میں نے ایک اور جو چیز دیکھی آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کے حوالے سے، کیونکہ obvious سی بات ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس طرح کی آپ لوگ جو ہے بازار، بچت بازار، اس طرح کی لوگوں کے لیے ایکٹیویٹیز آپ لوگ کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی زندگی میں آسانی ہو سکے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور یا جو بھی ہے ہر کوئی اپنی اس چیز سے پریشان رہتا ہے، مہنگائی سے، پھر ایک آپ کی تنخواہ ہوتی ہے جس میں آپ نے گزارا کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح میں بھی آپ لوگ جو ہیں لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کافی آپ لوگوں نے جی ایکٹیویٹیز۔ بالکل، اصل میں ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے کی تعداد میں مختلف بدات میں مثلاً کپڑے دے دیے، دوائیاں دے دیں، راشن دے دیا، سامان دے دیا، ہم اس سامان کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں۔ ہم نے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور بنایا ہے، بہت بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور مہران ٹاؤن کورنگی کے اندر، جہاں پر یہ سارا سامان زکوٰۃ میں جو آئے مفت آیا ہوا ہے وہ ہم وہاں ڈسپلے کر دیتے ہیں۔ اس ڈسپلے میں جب آپ زکوٰۃ دیتی ہیں تو اس چیز کی ایک قیمت لگاتی ہیں کہ یہ میری چیز ہے، یہ 100 روپے کی ہے، تو ہم اس قیمت کو 100 روپے میں لکھ دیتے ہیں، اور اپنے اس ضرورت مند سے جو مستحق ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں آپ آئیے اور یہاں سے 5,000 روپے کا سامان لے لیجیے۔ اس 5,000 روپے کا سامان دینے میں جو ہمارے اخراجات آتے ہیں، مثلا بجلی چل رہی ہے، وہاں اسٹاف کام کر رہا ہے، جہاں اے سی چل رہا ہے، جگہ کا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں آپ ہمیں 200 روپے دیجیے اور یہ 5,000 روپے کا سامان آپ لے جائیے۔ اس میں دنیا بھر کا سامان ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب نے ہمیں تقریباً 5,000 رنگ کی بالٹیاں دی ہیں۔ اب آپ بتائیے رنگ کی بالٹی ہم کیا کریں گے، لیکن ہم نے اس کو ڈپارٹمنٹل اسٹور میں رکھ دیا اور اس کی قیمت 1,000 روپے ایک بالٹی کی، کیا بات ہے، وہ لگا دی ہم نے، تو وہ رنگ کی زکوٰۃ میں جا رہی ہے، فری جا رہی ہے، وہ بک گئی ساری، وہ بک گئی، سب چلی گئی، اس کا پیمنٹ نہیں لیا ہم نے، وہ فری آئی ہے، فری چلی گئی وہ۔ تو ہمارے پاس جو بھی چیز آتی ہے اس کو دینے کا بھی ایک نظام موجود ہے ہمارے پاس، کپڑے ہیں، لتے ہیں، سوٹ ہے، گارمنٹ ہے، دنیا بھر کا سامان جو آتا ہے وہ ایسے ہم راشن کے اندر بہت سارے لوگ ہمیں 100 بوری چاولوں کی دے دیتے ہیں، تو ہم نے راشن کے پیکج بنائے ہوئے ہیں، وہ راشن کے جو چاول کے پیکٹ بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ۔ اچھا سر، اس میں میں دیکھتی ہوں کہ اس کاز میں، اس مقصد میں جو ہے نا آپ کو پراپر پلاننگ اسٹریٹجی بنانا بھی بڑا ضروری ہے، تبھی آپ لوگوں کو ہینڈل کر پائیں گے، ورنہ مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ایسے ایسے کر دیا، اس کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ نہیں سر، بے حد شکریہ پورا سر، سسٹم موجود ہے اس کے لیے۔ سر یہی تو بات ہے کہ آپ جو ہے اتنی کامیابی سے ساری چیزوں کو لے کے چلیں، تو سر آج بے حد شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم بھی نکالا، تو ہمارے دیکھنے والے کے لیے، ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ بھی آپ کے اس سفر میں، اس نیک کام میں آپ کو جوائن کر سکیں؟ میں اپنے ناظرین، اپنے شہریوں، اپنے ملک کے مسلمان عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی زندگی میں تھوڑا بہت سوشل کام بھی کریں، اور جتنا کچھ دے سکتے ہیں غریب ضرورت مندوں کے لیے وہ دیتے رہیں، اور ایسے لوگوں کو دیں جو واقعی جو شفاف ہاتھوں، اور شفاف ہاتھوں سے لے رہے ہوں اور شفاف ہاتھوں کو دے رہے ہوں، یہ اس کو یاد رکھیں۔ نہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، اور ہماری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے اپنے کام میں جاری و ساری رکھے، اور بہت ساری دعائیں ہماری جانب سے۔ بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا،
بڑی مہربانی. جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی. شکیل صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی اور انہوں نے ایک بات کی جب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی اور کو بلیم کرنے سے بہتر یہ کہ خود بھی اپنے رول کو دیکھیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. ویسے بھی تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن شکیل صاحب نے اپنے انٹرویو میں ایک اور بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے سلوشن کی طرف جانا چاہیے, تعمیر کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے, اس طرف اس سوچ کر رکھیں, نیگیٹیوٹی کی طرف مت جائیں. اسی بات کے ساتھ کہ ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت کام کرنا ہے, اسے بہت آگے لے کے جانا ہے. اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.